اربوں کی ہیلہ گر اولاد انتہائی کوششوں اور ہزاروں خطوط کے باوجود بھی غیر جانبدار بزرگوں کو حکومت شام کی طرف جذب نہ کر سکی۔ دور اور نزدیک اصحاب میں سے چند افراد اور خلفائے گزشتہ کے اقربا میں سے فقط خلیفہ ثانی کا بیٹا تھا جو امام علی علیہ السلام کی عدالت سے خوفزدہ ہونے کے سبب شام کا رخ کرتے ہیں۔ دمشق کے امراء جب اپنے دعوت ناموں سے مایوس ہو گئے تو ایک نیا ہیلہ اختیار کیا اور جعلی دستخط و مہر کے ذریعے امام علی کے بعض اصحاب کو شام کا حمایتی ظاہر کیا تاکہ اصحاب امام کی صفوں میں رخنہ ایجاد ہو۔ اس مکاری کا شکار ہونے والوں میں ایک قیس ابن سعد تھے جو امام کی جانب سے مصر کے والی تھے، اور وہاں رہ کر انہوں نے اپنی درایت و تدبیر کے ذریعے شام کے اثر کو سرزمین نیل میں آنے سے روکا، اور مصر آمد کے بعد بہت کم مدت میں امام کے مخالفوں، خلیفہ مقتول کے قصاص طلب کرنے والوں اور جنگ جمل کے فراریوں کو حکومت کوفہ کا مطیع بنایا۔ لیکن دارالفتنہ شام کا یہ ہیلہ ایسے لائق والی کے بھی زانو ٹیک دیتا ہے۔ کھولو دروازہ، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ تم کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ میں معاویہ ہوں، معاویہ ابن ابی سفیان، خاندانی بنی امیہ سے۔ تب تو اپنوں ہی میں سے ہو، پاس آؤ نا، کرتے کیا ہو؟ خلیفہ بننا چاہتا ہوں۔ اچھا سر سے پیر تک دیکھوں تو ذرا۔ بن سکتے ہو، رکاوٹ ہے تو علی، اس کا کچھ چکر چلانا ہوگا۔ قیس کو جانتے ہو؟ قیس علی کا سفیر۔ نہ پیسے سے قابو آتا ہے اور نہ ہی طاقت سے۔ تمام بزرگوں اور ثروت مندوں کے خطوط کے برابر اس کو خط لکھے ہیں، لیکن جوابوں میں ہمیں کتے کے برابر بھی اہمیت نہیں دی۔ خلیفہ بن کے کیا گل کھلانا چاہتے ہو؟ میں ساری دنیا کو فتح کروں گا۔ ساری دنیا؟ تو اس میں ہمارا حصہ کہاں جائے گا؟ تمہاری حکومت میں ہمارا بھی تو حصہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے؟ تم کون ہو؟ ذوالفقار علی کی دھار ہوں۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اگر ہمیں جنگ پر مجبور کیا تو ہم بھی تمہارے لیے جہنم بنا دیں گے۔ میری تلوار کہاں ہے؟ کہاں ہے میری تلوار؟ یزید یہاں ہے۔ پریشان کن خواب دیکھ رہا ہوں، وحشتناک خوابوں سے جان نہیں چھوٹتی،
یا ذہنی پریشانی ہے یا شکم پوری کی وجہ ہے؟ دل جو بھرا ہے. علی تمہارے اجداد کا قاتل ہے. قیس کے ساتھ کیا کریں گے امر؟ قیس اور جریر کی تحریر میں معاویہ ابن ابی سفیان کے نام جعلی خط لکھیں گے، جس میں یہ لکھا ہوگا کہ ہم معاویہ کے ہاتھوں بیعت کرتے ہیں اور خلیفہ مقتول کے خونخواہوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر کوشش کے لیے تیار. کوفی سردار کی غداری کا یہ دستاویز ہم علی کے پاس بھیج دیں گے. پھر تو کیا، قیس اپنے ہی افراد کے ہاتھوں مارا جائے گا. دیکھ رہے ہو، اس تحریر میں اور قیس کی تحریر میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے. تحریر کی نقالی میں تو میں ماہر ہوں ہی، دیکھو اس کی مہر بھی بنا ڈالی. بدبخت بدبخت. جاؤ محمد، ان مکار نابغہ کی اولاد کو مٹا ڈالو. فی امان اللہ، فی امان اللہ. محمد، کہاں کی ولایت ملی ہے؟ مصر. یعنی قیس کے لیے فاتحہ پڑھ ڈالیں؟ اس لعنتی قیس نے علی کا اعتماد کھو ڈالا. ابھی قیس کے بارے میں کچھ کہنا زیبا نہیں ہے. وہ شامیوں کے ساتھ نہیں ملے ہیں، یقیناً ان کے بارے میں دھوکا ہوا ہے. پھر یہ حکم نامہ تمہارے ہاتھ میں کیوں؟ جاہلوں کے خیر خانہ اعتراض سے تنگ آ کر مولا نے قیس کو معزول کر دیا ہے. صاحبزادے، بالفرض اگر معاویہ کے نام قیس کا خط جعلی بھی ہو تو جمل کے فراریوں اور ابو الحسن کے دشمنوں کے ساتھ سمجھوتا بھی جھوٹ ہے. جو بھی مصر سے آیا ہے ہر ایک یہی بتاتا ہے کہ قیس دشمن اور دوست سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتا ہے. اس کی خیانت میں شک نہ کرو، جاؤ اس کے شر کا خاتمہ کر ڈالو. حشس، سن و سال میں مجھ سے بڑے ہو، شرم آتی ہے تم کو نصیحت کرتے ہوئے. بغیر سوچے سمجھے بات نہ کرو، یوں کسی مومن پہ تہمت نہیں لگاتے. خود تمہارے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بلا تحقیق قبول کر لی جائے. میں تجدید بیعت کے لیے جا رہا ہوں. قیس کے جوتوں میں کنکر تو نہیں تھے. ریاست چھوڑ کر کوفے آتا اور تجدید بیعت کرتا. اشعث، بیعت نہیں کرو گے؟ تمہاری بیعت کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ علی روزانہ 3 دینار سے زیادہ نہیں